بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا جو نظام جس نظام میں ہم رہ رہے ہیں، اس نظام میں رہتے ہوئے اگر ہم اسلام کی کچھ خدمت کر سکتے ہیں تو وہ صرف اور صرف اتفاق اور اتحاد کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ میں اپنے ان بزرگان دین کو اور علماء کرام سے یہی عرض کروں گا کہ اس میں ہم ہر شخص اپنے استطاعت کے مطابق اس کے لیے محنت کرے، جد و جہد کرے، اور اپنے بڑوں کو اس بات پر مجبور کرے کہ وہ اپنے جو انا کی خولیں ہم نے بنائی ہوئی ہے، اور کیا ہے، کوئی کہتے ہیں میں امیر ہوں، کوئی کہتے ہیں میں امیر ہوں، کوئی کہتے ہیں میں صدر ہوں، حالانکہ جو ہے آپ کو معلوم ہے، علماء کرام ہیں آپ سے بڑھ کر، اور کسی کس کو معلوم ہوگا کہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ جو عہدہ امارت مانگے اس کو نہ دینا، اور اگر کسی نے مانگ کر لیا تو اللہ کا مدد ان کے ساتھ نہیں ہوگا، اور اگر لوگوں نے اپنے اس کو منتخب کر دیا تو اللہ کا مدد ان کے ساتھ شامل حال ہوگا۔ اب یہ دفاع پاکستان کانفرنس جو 12 تاریخ کو ہے، علماء کرام سے عرض ہے کہ کل جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن جو ہے ہر لوگ اس کے لیے اخراجات خرچے کرتے ہیں، اشتہارات لگاتے ہیں، بینر چھپواتے ہیں۔ الحمدللہ اب بھی وہ وقت ہے کہ ہمارے پاس جو ہے خود ہزاروں لوگ چل کر کسی مسجد میں سینکڑوں، کسی میں ہزاروں لوگ آ کر جو ہے مفت کے ہمارے تقریر سنتے ہیں اور ہمارے بات کو بھی وہ مانتے بھی ہیں۔ لہٰذا کل جمعے کے دن اس کے لیے اپنے اپنے مساجد میں بھرپور طریقے سے جو ہے لوگوں کو آمادہ کریں، اور انشاءاللہ تعالی 12 تاریخ کو جو دفاع پاکستان کونسل کے زیر اہتمام دفاع پاکستان کانفرنس ہے، اس میں جو ہے بھرپور شرکت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل اور اتفاق اور اتحاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میری باتیں کچھ ساتھیوں کو بری لگی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ یہ تھے محترم جناب مولانا مصباح العالم صاحب جو ہم سب سے مخاطب تھے، اور ابھی میں گزارش کروں گا محترم جناب حضرت علامہ قاضی احمد نورانی صاحب مرکزی رہنما جمعیت علماء پاکستان سے کہ وہ آج کے اس علماء کنونشن سے خطاب فرمائیں۔ محترم جناب حضرت علامہ قاضی احمد نورانی صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ محترم مکرم جناب اسد اللہ بھٹو صاحب امیر جماعت اسلامی صوبہ سندھ، اسٹیج پر تشریف فرما زعمائے قوم اور صاحب ذیشان علماء کرام، جماعت اسلامی ضلع غربی کو اس کامیاب علماء کنونشن پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں جو دفاع پاکستان کانفرنس کے سلسلے میں آج یہاں رکھا گیا۔ عزیزان من، یہ بھی شاید تاریخ کا ایک یادگار واقعہ ہے، بلکہ ایک تسلسل ہے کہ ہمیں اس ملک میں رہتے ہوئے بار بار کبھی اس کے دفاع، اس کے تحفظ اور اس کی بقا کی فکر کرنی پڑتی، ورنہ زندہ قومیں ملک قائم کرنے کے بعد اس کی ترقی کی فکر کرتی ہیں، لیکن یہاں ہم پر ایسے حالات مسلط کر دیے جاتے ہیں کہ ہم ترقی کے راستوں کو چھوڑ کر پہلے تحفظ کے لیے ترستے ہیں، اس لیے کہ ہم پر ایسے حکمراں مسلط ہوتے ہیں جو اس ملک کے نظریے کو نقصان پہنچاتے ہیں اور
اپنی نام نہاد مصلحت کی وجہ سے ملک کی مفادات کو قربان کر دیتے ہیں۔ عزیزو، یہ ملک جو اسلامی نظریے پر مارج وجود میں آیا، اس کی بقا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ یہ ملک ہمارے آباء و اجداد نے بڑی جانفشانی کے بعد ایک نظریاتی مملکت کے طور پہ حاصل کیا۔ ہم نے خیرات میں پھول نہیں پائے ہیں، خون دل ادنا دیا ہے تو بہار آئی ہے۔ پوچھو ان سے جو اس کی تحریک میں شامل تھے کہ 14 اگست کو پاکستان کی آزادی، 15 اگست کو ہندوستان کی آزادی کا اعلان ہوتے ہی 16 اگست سے کیا قیامت شروع ہو چکی تھی۔ پوچھو ان سے جو ملک کی طرف جانا چاہ رہے تھے ان پر کیا بیت رہی تھی، لیکن افسوس کہ آج اس شہر میں انہی کی نسل نے اسلام کا دامن چھوڑ کر رجانے کے دینداروں کو اختیار کر لیا۔ اور ہمیں سمجھانا پڑتا ہے کہ نادانوں، کم از کم اس ملک سے اتنی محبت تو کر لو جتنی کوئی اپنے آباء و اجداد کے چھوڑے ہوئے ورثے سے کیا کرتا ہے۔ عزیزان من، کیا کرا جائے اس ملک کا جہاں ایک آئین کو اس لیے رد کرنے کی بات کی جائے کہ اس کی اسلامی شقوں سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہو؟ کیا کرا جائے اس ملک کے تحفظ کے لیے کہ جس کے نام سے لوگوں کو اس لیے پریشانی لاحق ہو کہ اس کے نام میں لفظ اسلام شامل ہے؟ کیا کہا جائے ان لوگوں کو جو اپنا تعارف فخری انداز میں کراتے ہو کہ ہم سیکولر جماعت ہیں، انہیں شرم نہیں آتی، ان کی دینی حمیت بیدار نہیں ہوتی کہ ایک مسلمان تو کبھی سیکولر ہو ہی نہیں سکتا؟ افسوس کہ ایسے موقع پر ہم اپنا وہ کردار ادا نہیں کر پا رہے جو ہماری اصل ضرورت تھی۔ آج ایک بار پھر ہمیں بلایا جا رہا ہے، ہمیں دعوت دی جا رہی ہے کہ آؤ اس ملک کو بچانے کے لیے، آؤ اس ملک کو صحیح ڈگر پر لے جانے کے لیے، آؤ اس عظیم مشن کی طرف جس کے لیے یہ ملک قائم کیا گیا تھا، اور آگے بڑھ کر یہ اعلان کرو کہ نام کرو کہ ضرورت پڑی تو ہم دیں گے، نغم کرو کہ ضرورت پڑی تو ہم دیں گے، لہو کا تیل چراغوں میں روشنی کے لیے۔ حضرات محترم، اس ملک میں ہمیں اس آئین کا بھی تحفظ کرنا ہے جو اسلامی شقوں کو بیان کرتا ہے، ہمیں اس میں قادیانیوں کا تعاقب بھی کرنا ہے، یہاں سے بدامنی کو ختم بھی کرنا ہے، یہاں سے فحاشی اور عریانی کو ختم بھی کرنا ہے۔ یاد رکھیے کہ 12 تاریخ کو یہ کانفرنس اس بات کا اعلان کر رہی ہوگی کہ اس ملک میں خرافات نہیں چلیں گی، اسلام کے خلاف فضولیات نہیں چلیں گی، اس ملک میں وہ لوگ رہتے ہیں جو اسلام کے چاہنے والے ہیں اور اسلام کو صحیح معنی میں نافذ ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور یہ پہلا موقع نہیں، جب بھی ہم نے قوم کو پکارا، قوم نے یہ ثابت کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سال گزشتہ جبکہ تحریک ناموس رسالت اپنے عروج پر تھی، 9 جنوری کو اسی طرح تحریک ناموس رسالت کے پلیٹ فارم سے اس شہر کے لوگوں کو پکارا گیا تو نورانی چورنگی سے لے کر تبت سینٹر تک انسانی سر ہی سر نظر آ رہے تھے۔ اور اس ملک میں تو ایک کیفیت یہ ہے کہ علماء بسا اوقات اپنے منصب کی ادائیگی میں تھوڑا تساہل کر بھی جائیں تو اللہ رب العزت کسی ایک غیرت مند کو کھڑا کر دیتا ہے جو کسی بھی بدبخت کو سر تن سے جدا کر کے بتا دیا کرتا ہے کہ اس ملک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ کے رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ عزیزان من، 12 فروری کو ہونے والی دفاع پاکستان کانفرنس ہمارے لیے ایک آزمائش ہے، ایک ٹیسٹ ہے۔ ہم نے بتا دینا ہے کہ اس شہر میں ناچ گانوں سے سنانے کی بات کرنے والے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ انقلاب کی تیاری ان کے پاس ہے جو اس ملک کے اصل وارث ہیں، اور انشاءاللہ تعالی 12 فروری کا سورج ایک بار پھر یہ پیغام لے کر طلوع ہوگا کہ یہ شہر کراچی ہر اس شہر کی طرح جو پاکستان کا شہر ہے، ایک زندہ دل مسلمانوں کا شہر ہے۔ ان کا اثاثہ اسلام ہے، ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہے۔ اس شہر میں خرافات کرنے والوں کو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ٹھکانہ انہی کے لیے ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ثابت کر دیں گے کہ پاکستان بنانے والے بھی ہم ہیں اور پاکستان بچانے والے بھی ہم ہیں۔ اے وطن، تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔ یہ تھے محترم جناب حضرت علامہ قاضی احمد نورانی صاحب، مرکزی رہنما جمعیت علماء پاکستان، جو ہم سب سے مخاطب تھے۔
محترم جناب سید عبدالوحید شاہ صاحب جماعت الدعویٰ پاکستان کے مرکزی رہنما تشریف لائے ہیں. میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں اور شکر گزار ہوں کہ وہ ہماری دعوت پر تشریف لے آئیں. محترم قاری عبدالحفیظ صاحب خطیب جامع مسجد محمدیہ اہل حدیث میٹرویل سائٹ، ان کے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے ہیں. اور ابھی میں خطاب کے لیے گزارش کروں گا محترم جناب سید عبدالوحید شاہ صاحب مرکزی رہنما جماعت الدعویٰ پاکستان جو فیصلہ آباد سے تشریف لائے ہیں، آج کے اس ہونے والے علماء کنونشن سے خطاب فرمائیں. محترم جناب سید عبدالوحید شاہ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ. لمبا وقت نہیں ہے، مختصراً بات آپ بھائی علماء اکرام، اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مربی اور وارثان نبوت یہاں پر موجود ہیں. سیاسی اعتبار سے ہم اگرچہ لوگوں کی آنکھوں میں بہت پیچھے ہیں، لیکن یہ ہماری ایک سستی سمجھ لیجئے یا پھر اس سیاسی طبقہ کی ہمارے خلاف سازش سمجھ لیجئے کہ وہ اپنے بہت بڑے بڑے پروگرام اجتماعات کرنے پر اپنا سر سے لے کر پاؤں تک ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں. مگر آفرین ہے آپ علماء اکرام پر. میں دو تین اپنے ان بڑے اجتماعات کے حوالہ سے یہ بات عرض کرتا ہوں. مینار پاکستان لاہور کے اندر ہونے والا اجتماع ایک مثالی اجتماع تھا، اور تاریخ نے یہ ثابت کیا ہے اور لاہور کے واسیوں کے یہ الفاظ ہیں کہ ہم نے اپنی تاریخ میں اتنا بڑا عظیم الشان دفاع پاکستان کے حوالہ سے یا کبھی بھی کسی سیاسی اعتبار سے اتنا بڑا پروگرام نہیں دیکھا. اور لیاقت باغ راولپنڈی کا پروگرام، اسی طرح ملتان کے اندر سپورٹس گراؤنڈ میں ہونے والا ہمارا دفاع پاکستان کا پروگرام، اور آج آپ کے گھر پہ آپ کی دہلیز پر ہونے والا پروگرام. سابقہ 3 پروگراموں میں علماء اکرام نے جس حد تک محنت کی، اپنے خطبات جمعہ میں، کارنر میٹنگوں میں، اور گلی گلی بازار بازار، اور پھر 1 to 1 لوگوں کے ساتھ ملاقات کر کے عوام کے سیلاب کو الحمدللہ گھروں سے نکال کر، بازاروں سے نکال کر بڑے بڑے اجتماعات کی گراؤنڈوں پر لے کر آئے ہیں. اور یہ ہمارا علماء اکرام کا ایک فکری اور ایک نظریاتی باب بن گیا ہے، اور یہ باب انشاءاللہ اب اپنی عوام میں یہ تاثر دے رہا ہے کہ یہ حالات اب انشاءاللہ انقلاب اور جہاد کے حالات ہیں. اور اس ملک پاکستان کی تقدیر کو بدلنے کے لیے اب ہمیں سیاستدانوں پر انحصار نہیں، بلکہ انشاءاللہ یہ اسٹیج کے اوپر جمی ہوئی اس قیادت پر ہمیں انحصار ہے. ہمیں اپنی دینی جماعتوں پر بھروسہ ہے کہ جنہوں نے آج اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، اپنے فروعی اختلافات ہوں، جماعتی اختلافات ہوں، اس ملک کے دفاع کے لیے یہ قسم کھائی ہے کہ انشاءاللہ اس ملک پر نہ امریکی سازش کامیاب ہونے دیں گے، نہ امریکی ایجنڈا چلے گا.
اور نہ بھارت کے ساتھ جو آج ہمارے حکمران پسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے واویلا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ہمارا عالمی منڈیوں میں ایک ریٹ لگتا چلا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ اب اس ملک پاکستان میں نہ ہندوستان کی تجارت چلے گی اور نہ امریکہ کی نیٹو کے راستے افغانستان اور پاکستان میں بدماشی چلے گی۔ اور یہ آج کا اجتماع اور یہ سیمینار علماء کنونشن، اس لحاظ سے ہم اپنے جماعت اسلامی کے بھائیوں کے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے آپ کو ایک مہمیز بخشنے کے لیے، آپ کو ایک ولولائے اور تنتنا دینے کے لیے، کل کے خطبات جمعہ میں آپ کو لوگوں کے سامنے اپنا ماپ ضمیر بیان کرنے کے لیے یہاں پر اکٹھا کیا ہے کہ انشاءاللہ 12 فروری کا دن سورج طلوع ہوگا تو اللہ کے فضل و کرم سے باغ مزار قائد پر سر ہی سر نظر آئیں گے، اور وہاں پہ امریکیوں اور بھارتیوں کو یہ انشاءاللہ پیغام جائے گا کہ یہ فرزندان توحید اب اپنے گلی کوچوں سے، اپنے گھروں سے اور اپنے دفاتر و مراکز سے نکل کر میدانوں میں اس لیے آئے ہیں کہ انشاءاللہ اب کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننے والے پاکستان میں اب آواز چلے گی تو لا الہ الا اللہ کی آواز چلے گی۔ اب امریکیوں کی صدا نہیں، اب بھارت کے یاروں کی یہاں پہ یاری نہیں۔ جن کو بھارت محبوب ہے وہ وہاں چلا جائے، جن کو امریکہ پسند ہے وہ امریکہ میں اوباما کے ماتھے چاٹے، لیکن انشاءاللہ ہم روکھی سوکھی کھا کے اپنے ملک کا دفاع کریں گے۔ اور اس کے لیے میرے بھائیوں، آج ہمیں اپنے ہر لحاظ سے معاملات دیکھ کر غربت کو، مفلسی کو، معاشی ابتری کو، حالات کی نزاکت کو انشاءاللہ دیکھتے ہوئے ایک ہی نعرہ لگانا ہے جو نبی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم میدان احزاب میں اپنے صحابہ کے سامنے لگایا تھا، اور وہ یہی نعرہ تھا۔ اپنے صحابہ کی ڈھارس بندھائی تھی۔ میرے صحابہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے، اور نبی پاک ان کو کیا کہہ رہے تھے؟ اپنے رب کے سامنے ملتجا تھے، التجا کر رہے تھے، اللہم لا عیشہ الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اللہ یہ دنیا کی زندگی نہیں، ہمیں آخرت کی زندگی چاہیے۔ ہمیں دنیا کی مال و دولت سے کوئی غرض نہیں، ہمیں اللہ آخرت کا جنت کا گھر چاہیے۔ ہم پہ تو راضی ہو جا۔ میرے بھائیوں، اس کے جواب میں جو میرے نبی محمد کے ساتھیوں نے جواب دیا تھا، آج وہی جواب ہم اپنے ان قائدین کو دیں۔ جماعت الدعوہ حافظ محمد سعید کو جواب دے، ہماری جماعت اسلامی سید منور حسن کو جواب دے، ہمارے قائد نورانی کے بھائی محترم علامہ زبیر ان کو جواب دیں، اور اسی طرح باقی جتنے بھی قائدین ہیں۔ چونکہ میں کراچی کے اتنا واقف نہیں ہوں، ابھی فیصل آباد سے 2 دن ہوئے ہیں یہاں پہ، آپ اس پروگرام کو مہمیز دینے کے لیے بھائیوں سے رابطے کے لیے آئے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم یہی پیغام دیں جو میرے نبی محمد کے صحابہ نے پیغام دیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سکون ملا تھا۔ عوام ساتھ تھی، مدینے پر کافر چڑھ کے آئے تھے۔ اس دور کے نیٹوں کے بدماش ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، مکہ سے چلا تھا مدینہ کی سرزمین پر یلغار کرنے کے لیے، مدینہ الرسول پر چڑھائی کرنے کے لیے 10,000 کے لشکر کو لے کر اللہ کے نبی کے مقابلے میں آیا تھا۔ یہودیوں کی بھی منافقت تھی، اور نبی کے ساتھ حلیف معاہدے کرنے والے انہوں نے بھی غداری کر دی تھی، اور اللہ کے نبی بھی کھڑے تھے، صحابہ بھی کھڑے تھے، اپنی جان چوکھوں پہ ڈال کے کھڑے تھے، بھوک پسینہ ہر اعتبار سے کھڑے تھے، پیٹوں پر پتھر باندھے تھے، پسینوں سے شراب اور تھے، کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، اور اپنے نبی محمد کو یہ صدا لگا کے کہتے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔
اور ہماری سابقہ حکومتوں کی روش رہی ہے، اور سابقہ دور کا وہ غلیظ وہ